الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود رحمه الله في سننه عن إرباز بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم اقبل علينا بوجهه فوعدنا موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان أميرا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال النبي المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، قابل قدر جناب صدر، لائق احترام علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پردہ نشین، اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی جملہ مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے. اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں. اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا. آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا.
درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، خواتین اسلام، جیسا کہ ناظم جلسہ کے اعلان سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس عنوان کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرا عنوان ہے اتباع سنت، اہمیت اور تقاضے۔ جستہ جستہ ایک ایک طرف سے ایک ایک لفظ کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ہم لوگ انشاءاللہ موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اتباع کہتے ہیں پیروی کرنے کو، اتباع کہتے ہیں پیروی کرنے کو، نقش قدم کے مطابق چلنے کو، یہ اتباع۔ سنت کی اتباع، اور سنت کئی ایک معنی میں استعمال ہے، لیکن یہاں جس معنی کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کریں گے یہ وہ سنت ہے جس کے مقابلے میں، یعنی جس کے اپوزٹ میں بدعت آتی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا اور زندگی گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل تصور کرنا، آئیڈیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو سمجھنا، یہ اتباع سنت ہے۔ اور اس کی اہمیت اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اس سلسلے میں ہم گفتگو سنتے ہیں۔ تو خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ ہم نے قرآن مجید کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین سورہ انعام کی یہ آیت ہے، اور اللہ رب العالمین کی وصیتوں میں سے جہاں پہ کئی ایک وصیت اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا راستہ، سیدھا راستہ، صراطی مستقیمہ، یہ ہے میرا راستہ، سیدھا راستہ۔ اللہ رب العالمین کا راستہ جس کو اس نے سیدھا راستہ کہا ہے، یہ کون سا راستہ ہے؟ اگر قرآن مجید سے سوال کیا جائے کہ وہ راستہ کون سا ہے، تو قرآن کا جواب ہوگا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، قرآن مجید سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صراط مستقیم کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ گویا صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر قرآن مجید دلالت کرے، جس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلالت کرے۔ جو سنت کی راہ ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس راستے کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سنت کے علاوہ جو راستے ہیں بدعات کے، یا وہ راستے جن کو آدمی اس لیے اختیار کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بنائے گئے راستے کے مقابلے میں ان راستوں کے اوپر چل کر کے وہ اللہ سے تقرب چاہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ سبل سے مراد آیت کریمہ میں سبل کا لفظ ہے بہت سارے راستے، سبل سے مراد معصیت کے راستے ہیں، گناہ کے راستے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، سبل متفرقہ سے مراد وہ راستے ہیں کہ جن راستوں کے اوپر چل کر کے آدمی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اللہ رب العالمین سے تقرب چاہتا ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کا راستہ الگ ہے،
اور یہ ایک الگ سے راستہ اپنا ہموار کرتا ہے، بناتا ہے، اور اس راستے کے اوپر چل کر کے وہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ سبل متفرقہ ہے، مختلف راستے ہیں۔ ان راستوں کے اوپر چلنے کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں فتفرق بکم ای تمیل بکم عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے صراط مستقیم سے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ وہ اہم تاکیدی وصیت ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے جس کے اوپر چلنا متقی بننے کی ضمانت ہے۔ یعنی آدمی اگر صراط مستقیم کی، قرآن مجید کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی پیروی کرتا ہے تو وہ آدمی متقی ہے۔ اور کوئی شخص اگر کتنا بھی دعویٰ کر لے کہ وہ تقوی والا ہے، اگر اس کی زندگی میں قرآن مجید کی آیتوں کی چھاپ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی مہر نہیں ہے اس کے عمل کے اوپر، تو وہ شخص متقی نہیں ہو سکتا، پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ اتباع سنت کی اہمیت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہم نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز پڑھائی، غالباً فجر کی نماز تھی۔ اس کے بعد سامعین کی طرف آپ نے التفات فرمایا، پلٹ کر کے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامعین کی طرف، چہرہ اپنا مقتدیوں کی طرف کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی، فوعدنا موعظۃ بلیغۃ، ایسی تقریر کی کہ ذرفت منها العیون، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں برسنے لگی، ووجلت منها القلوب، لوگوں کے دل دہل گئے۔ ایسی تقریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ سامعین میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کأنها موعظۃ مودع، ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کا الوداعی خطبہ ہے، آخری گھڑی ہے، آخری نصیحت فرما رہے ہیں آپ، فأوصنا، تو ہم کو کچھ وصیت کیجئے، کچھ نصیحت فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، پہلی بات۔ اور اس کے بعد کہا والسمع والطاعہ، اپنے امیر کی، اپنے حاکم کی، اپنے حکمراں کی نیک اور بھلائی کی باتوں میں سب و طاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ کہا ایسا کیوں کرو؟ کہا اس لیے کہ جو تم میں کا میرے بعد زندہ رہے گا، جملے پہ غور کیجئے، جو تم میں کا میرے بعد زندہ رہے گا وہ امت میں بہت اختلاف دیکھے گا، جیسا کہ ہم اور آپ آج دیکھ رہے ہیں۔ اختلاف امت کے اس سنگین دور میں نبی نے جو قندیل ہمارے لیے جلائی ہے، جس سے ہم شب ظلمت کی تاریکی کا سینہ چیر کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، ضلالت و گمراہی کے گھٹ سے نکل سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امت کے زمانے میں تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اور خبردار بچنا دین میں کوئی نئی بات پیدا کرنے سے پرہیز کرنا، کیونکہ ایسی تمام تر ایجادات محدثات یہ سب کے سب گمراہی ہے، ضلالت ہے، اور یہ ضلالت انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ یعنی اتباع سنت کس قدر ضروری ہے اس کا اندازہ آپ نے لگا لیا۔ اور اگر آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور پیروی نہیں کرتا تو وہ آدمی اپنے لیے جہنم جانے کے راستے کو ہموار کر رہا ہے۔ اہمیت دیکھیے اتباع رسول کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر رسول کی اتباع کسی نے کی تو گویا اس نے اللہ کی اتباع اور پیروی کی۔ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اتباع کی، پیروی کی،
اس نے اللہ کی اتباع اور پیروی کی۔ اسی طریقے سے اتباع رسول کی اہمیت دیکھیے، اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اتباع رسول کرنے والا شخص، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، تو اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور پیروی کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے اس دعوے کے اوپر دلیل پیش کرے، اور دلیل کہاں ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی سے یہ بات ثابت ہوگی کہ آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، غور کیجیے گا، صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ جب آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کر لے گا تو اب اللہ رب العالمین اس سے محبت کرے گا۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے محبت کریں، کمال تو یہ ہے کہ ہم سے محبت کیا جائے۔ محب بننا یہ کمال نہیں ہے، محبوب بننا یہ کمال ہے۔ لوگ محبوب کی ناز برداری کرتے ہیں، محبت تو ہر کوئی ہر کسی سے کرتا ہے، لیکن محبت کرنے والا محبت کیے جانے والے کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرو، پیروی کرو، ہم تم سے محبت کریں گے۔ اللہ رب العالمین محبت کرے گا، اور یہ ایک انعام، اس کے بعد انعام دیکھیے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہ سب بونس ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، غلطیوں سے درگزر کرے گا، گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والا یہ جنت سے قریب ہوتا ہے، اور جو شخص جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور طریقے کو چھوڑے گا وہ جنت سے اتنا دور ہوتا ہے۔ غور کیجیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ کا امتی بھی ہے اور آپ کا انکار کرنے والا بھی ہے؟ کہاں؟ من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی دخل الجنہ، وہ جنت گیا، اور جس نے مجھ کو رسول مان کر میری اطاعت نہ کی اس نے میرا انکار ہی تو کیا۔ بھائی ہم آپ کو اپنے لیے قابل احترام سمجھیں اور آپ کی احترام نہ کریں، آپ کی تعظیم نہ کریں، تو پھر وہ احترام کے دعویٰ کی سچائی کہاں ہوئی؟ وہ تو دعویٰ بغیر دلیل کے ہوا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہر عمل کی قبولیت کے لیے، غور سے سنیے بات کو، کہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ کوئی بھی قول بغیر عمل کے درست نہیں ہے، یعنی ہم صرف کوئی بات کہہ دیں اور اس کے مطابق عمل نہ کریں تو ہمارا وہ کہنا درست نہیں ہے، اور کوئی بھی قول اور عمل نیت کے بغیر درست نہیں ہے، یعنی نیت اس میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی ہونی چاہیے، اور کوئی بھی قول، عمل اور نیت بغیر سنت کے درست نہیں ہے۔ سنت کی اہمیت سمجھ رہے ہیں آپ؟ اہمیت دیکھیے سنت کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہماری دین میں
اگر کوئی نئی بات پیدا کرے ما لیس منہ، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، فہو رد، اس کا وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے۔ اب یہاں ذرا غور کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احدث، جو دین میں نئی بات پیدا کرے۔ آج ہمارے پاس آ کر کوئی شخص یہ کہے کہ مولانا صاحب ہم یہ بدعت تو ضرور کرتے ہیں، مثال کے طور پہ فلاں کام ابھی یہ مہینہ چل رہا ہے 11ویں کا یہ تو مناتے ہیں، اس سے پہلے مہینہ میں لوگوں نے خوب دھما چوکڑی منائی، عید میلاد النبی منایا لوگوں نے، کہا ہم یہ ضرور مناتے ہیں، لیکن یہ کام ہم نے تو شروع نہیں کیا ہے، ہم سے پہلے کسی نے شروع کیا ہوگا، ہم اس کے عمل کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دین میں نئی بات پیدا کرے اس کا عمل مردود ہوگا۔ قربان جائیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ نے فرمایا من عمل عملا، سنت کی اہمیت دیکھیے، کہا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر سنت کی دلیل موجود نہیں ہے، فہو رد سواء احدث او لم یحدث، بدعت چاہے آپ نے ایجاد کی ہو یا آپ اپنے جیسے کسی بندہ کے ایجاد کردہ بدعت کے اوپر عمل کر رہے ہوں، دونوں صورتوں میں اگر بدعت کے اوپر عمل کیا ہے تو آپ کا وہ عمل مردود ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ بدعت کی نحوست، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو ترک کرنے کی نحوست اتنی گھناؤنی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک بدعتی کے وہ اعمال، غور سے سنیے گا، ایک بدعتی کے وہ اعمال جو موافق سنت ہیں، اللہ رب العالمین اس کو بھی رد کر دیتا ہے، اس کو بھی رد کر دیتا ہے۔ چنانچہ روایت ہے مسلم کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینۃ حرم، مدینہ حرم ہے، من آوى فیہ محدثا، جو بھی کوئی شخص مدینے میں کسی بدعتی کو پناہ دے، او احدث فیہ، یا وہاں کوئی بدعت ایجاد کرے، فعلیہ لعنت اللہ، ایسے بدعتی پر، بدعتی کو پناہ دینے والے کے اوپر، بدعتی کی حمایت کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، فعلیہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین، اب پورے دنیا والوں کی لعنت ہو۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے نہ تو فرض نماز کو قبول کرتا ہے نہ تو اس کے نفل نماز کو قبول کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے، سنت کو چھوڑنے کا جو نتیجہ، برا نتیجہ سامنے آیا، وہ یہ ہوا کہ ایک شخص جو سنت کو ترک کرتا ہے، کچھ عمل وہ موافق سنت بھی کرتا ہے، تب بھی اللہ رب العالمین اس کے سارے اعمال کو کیا کرتا ہے؟ بدعت کے نحوست کے نتیجے میں اس کے سارے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں۔ سنت کی اہمیت دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی شخص دنیا میں کوئی بری بات ایجاد کرتا ہے، قیامت تک اس کے اس ایجاد کے اوپر جتنے سارے لوگ عمل کرتے جائیں گے، اللہ رب العالمین اس پہلے شخص کو اتنا عذاب دے گا جس نے دنیا میں سب سے پہلے وہ بری بات شروع کی تھی دین اسلام میں۔ کا دلیل اس کی قرآن مجید سورہ نحل کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب یہ مکہ والوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس کے بابت تمہارا کیا خیال ہے؟ تو مشرکین کہتے ہیں کہ یہ اساطیر اولین ہے، یہ داستان کی کتاب ہے، قصے اور کہانیوں کی کتاب ہے۔ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو۔ مشرکین کہتے تھے کہ یہ داستان کی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان ظالم مکہ والوں نے قرآن مجید کو داستان پارینہ کہہ کے وہ ظلم
کیا ہے کہ اب قیامت تک جو بھی کوئی شخص قرآن مجید کو برا بھلا کہے گا، اللہ رب العالمین اس کو ان مکہ والوں کو اتنا عذاب دے گا جتنا اس شخص کو عذاب دے گا۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایسا کرنے والے لوگ اپنے گناہوں کا پورا بوجھ قیامت کے دن اپنے گردن کے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور صرف اپنا بوجھ نہیں، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، بغیر علم کے، بغیر ہدایت ربانی کے جن جن لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا، ان تمام لوگوں کے گمراہی کے برابر اللہ رب العالمین مکہ والوں کو عذاب دے گا۔ میرے بھائیوں، سنت چھوڑ کر کے عمل کرنے کے نتیجہ میں انسان کو اس کے مر جانے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حسان ابن عطیہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ بدعت کرنے والے شخص یا سنت کو ترک کرنے والے شخص کو اللہ رب العالمین مرتے وقت کبھی کلمہ نصیب نہیں کرتا ہے، مرتے وقت کبھی اس کو کلمہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی سزا ہے، اس کا اندازہ آپ لگائیے۔ کہا بدعتی کو کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر توبہ کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ کہا کیوں ایسا ہوتا ہے؟ غور کیجئے گا، ایک شخص جو چوری کرتا ہے، ایک شخص جو برائی کرتا ہے، وہ برائی کو برائی سمجھ کر کے انجام دیتا ہے، ڈرتا ہے۔ لیکن ایک بدعتی سینہ ٹھوک کر کے بدعت کرتا ہے، ڈھول بجا کر کے بدعت کرتا ہے، ڈی جے لگا کے بدعت کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا یہی ذریعہ ہے۔ اس کو پہلے پتا تو چلے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، تب تو وہ توبہ کرے گا۔ وہ تو سمجھ رہا ہے زندگی بھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی موت اس حالت میں آتی ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، سنت کے اوپر عمل کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کے اندر اس شخص کی محبت بٹھا دیتا ہے، اس لیے اس کی عزت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنوں کے لیے ہے۔ تو جو جتنا کتاب و سنت سے لگا ہوگا، جس کا تعلق ہوگا، جس کا چمٹاؤ ہوگا، وہ آدمی، اس شخص کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اتنی عزت نصیب کرے گا۔ اسی طریقے سے یہ تو اہمیت کی باتیں ہوئی، اتباع سنت کی اہمیت۔ اب آئیے چند باتیں اس کے تقاضے کے مطابق سنتے ہیں۔ اتباع سنت کے تقاضے کیا ہیں؟ تقاضا یہ ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، اگر ہمارے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آتی ہے، صحیح سند سے حدیث ثابت ہے، تو ہم کو اپنے عمل کو ترک کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے امام صاحب اتنے بڑے امام، لوگ کہتے ہیں امام اعظم، امام اعظم، کوئی امام اعظم ہے، کوئی امام اصغر ہے۔ کہا کہ ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے، آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ اور کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا، تقاضے بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہہ دیا کہ اگر کوئی حدیث ہمارے امام کے قول اور اس کے فتوے کے مخالف ہوئی تو ہم اس حدیث کا دوسرا معنی کریں گے، وہ معنی کریں گے جو ہمارے امام کے قول کی تائید کرتی ہو۔ غور کیجئے گا، یہ اس کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ تقاضا یہ ہے اتباع سنت کا۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں سنیے، حضرت عبداللہ ابن مغفل ہیں رضی اللہ عنہ، راستے میں چل کر کے جا رہے ہیں، اتباع سنت کہتے ہیں، اس کا تقاضا کیا ہے دیکھیے۔ چل کر جا رہے ہیں راستے میں،
ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ نوجوان کنکریوں سے کھیل رہا ہے، کنکری لے کر کے اچھال رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل نے اس نوجوان سے کہا کہ میاں یہ کیا کر رہے ہو، بیکار کام کر رہے ہو، چھوڑو اس کو، نہ تو اس کنکری سے تم دشمن کو نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ اس کے ذریعے سے کسی شکار کو مار سکتے ہو، لیکن ہوگا کیا، کسی کی آنکھ میں اگر لگ گیا تو اس کی آنکھ پھوٹ جائے گی، نقصان ہوگا لوگوں کو، فائدہ نہیں ہے کچھ بھی، بیکار کام ہے، چھوڑ دو، ترک کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری اچھالنے سے منع کیا ہے۔ کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان سے کہا۔ یہ کہہ کر کے آپ آگے چلے گئے، جیسے آگے گئے اور پھر پلٹ کر جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ نوجوان، مسلم کی روایت ہے، وہ نوجوان ابھی تک اسی کنکری سے کھیل رہا ہے۔ اس نے یہ سوچا جیسے ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ چلو بوڑھا ہے، کہہ کر کے گیا، جانے دو، ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں، مولوی صاحب بول رہے ہیں بولنے دو، اس کا کام ہے بولنا، ہم کو جو کرنا ہے ہم وہ کام کریں گے۔ لیکن اس کا تقاضا کیا ہے دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مغفل نے جب اس نوجوان کو اسی عمل کے اوپر دیکھا تو کہا کہ میں تم کو حدیث رسول سنا رہا ہوں اور تم حدیث کے اوپر عمل نہیں کرتے ہو، قسم اللہ کی میں اب کبھی بھی تم سے بات نہیں کروں گا، کبھی بھی تم سے بات نہیں کروں گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے اور دارمی کی روایت ہے جس میں عبداللہ ابن مغفل نے کہا فواللہ لا اکلمک، میں تم سے کبھی گفتگو نہیں کروں گا، ولا، اور اگر تم مریض ہو جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے تو تمہاری عیادت نہیں کروں گا، اور اگر مر جاؤ گے تو تمہارا جنازہ نہیں پڑھوں گا، مر جاؤ گے تو تمہارا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ سنت کا تقاضا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، غور کیجئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق یا قطع کلام کرنے سے منع فرمایا ہے، تو یہاں عبداللہ ابن مغفل نے کیوں کہا کہ میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ سوال سمجھے نہیں سمجھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ بات بند کرنے سے منع کیا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مغفل نے اس نوجوان کو جو سنت کی مخالفت کیا اور بتانے کے باوجود حدیث کے اوپر عمل نہیں کیا، اس کی مخالفت کیا، کہا تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا، کبھی بات نہیں کروں۔ کیا جواب دیجئے گا؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جو 3 دن تک بات کرنا ہے وہ ہمارے اور آپ کے ذاتی مسئلے میں ہے، پرسنل میٹر میں ہے، ہمارا آپ سے جھگڑا ہو گیا، کسی بات میں کہا سنی ہو گئی تو چلیے 3 دن تک بات بند کر سکتے ہیں، 4تھا دن بات شروع کر دینا ہے، اور جو آدمی پہل کرے گا سلام کرنے میں، بات شروع کرنے میں، وہ بہتر ہوگا۔ یہ پرسنل معاملے میں ہے، لیکن اگر حدیث کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، سنت کا مذاق اڑانے والا ہو تو ہم زندگی بھر اس سے قطع تعلق کریں گے۔ ایک اور روایت سنیے اس سلسلے میں، اتباع سنت کے تقاضے کے سلسلے میں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، بیٹھے ہیں اور ساتھ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے حدیث پڑھی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کے بندیوں کو یعنی عورتوں کو مسجد آنے سے منع نہ کرے۔ یہ حدیث سنائی کس نے؟ کس نے سنائی؟ عبداللہ ابن عمر نے سنائی یہ حدیث۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیٹا تھا، جوان بیٹا ہے، غور کیجیے، جوان بیٹا ہے، اس نے کہا کہ میں تو اپنی بیوی کو روکوں گا، مسجد
جانے سے اپنی بیوی کو میں روکوں گا. کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے نے کہا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فشتم شتمتن، ایسی گالی اپنے بیٹے کو دی، ایسا برا بھلا کہا، اور کہا کہ جاؤ میں تم سے اب کبھی بات نہیں کروں گا. اور مرتے دم تک اپنے اس بیٹے سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے بات نہیں کی، نہیں بات کی. اتباع سنت کے اہمیت اور اس کے تقاضے کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ ہے تقاضا، یعنی آدمی سنت کے تعلق سے اتنا متحمس ہونا چاہیے اس کو. میرے بھائیوں، آج اماموں کے نام پر، اپنے پیروں کے نام پر، بڑوں کے نام پر لوگ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی باتوں کو مانیں گے. بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اب وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوٹس بھی آ چکا ہے. تو کہا کہ ہم انہی باتوں کو، ہاں یہاں پہ دو طرح کے لوگ ہیں، غور کیجئے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میاں ہم انہی حدیثوں کو مانیں گے جس کا اشارہ اور کنایہ میں بھی جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اس کو مانیں گے. اور اگر اشارے کنایے میں اس حدیث کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے تو ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے. کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں. اور ان لوگوں کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انہی حدیثوں کو مانیں گے جس حدیث کو ہمارے امام کا فتویٰ تائید کر رہا ہو. اگر امام کی فقہ حدیث کے مطابق ہے تو اس کو قبول کریں گے، نہیں تو نہیں قبول کریں گے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم انہی حدیثوں کو مانیں گے جو حدیث ہمارے جس حدیث کی تائید ہماری عقل کر رہی ہو. اگر وہ عقل میں ہماری بات نہیں آتی ہے تو ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے. لاجک اگر نہیں ہے تو ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے. بیڑا غرق کیا لوگوں نے لاجک کے نام کے اوپر. جب دین کو لاجک کے اوپر اتارا تو بیڑا غرق کیا. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں، ایک بات بر وقت یاد آئی لاجک کے اوپر، سن کر کے دیکھیے معاملے کو. کہا کہ سنو، کسی شخص نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ عورت کے اوپر اس کے مخصوص ناپاکی کے ایام میں اگر اس کا روزہ چھوٹتا ہے تو اس کو خالی دنوں میں روزہ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، لیکن نمازیں اگر چھوٹتی ہیں تو نمازوں کو دہرانے کا حکم نہیں دیا. اس میں کیا لاجک ہے؟ اگر ہم سے سوال ہوتا، آپ سے سوال ہوتا تو آپ کیا لاجک بیان کرتے؟ بولے بھائی، لوگ کرتے ہیں بیان، کہتے ہیں کہ نماز بہت چھوٹ جائے گا، قضا کرنا مشکل ہے اس لیے منع کیا، اور روزے 6 7 8 10 چھوٹیں گے، سال میں ایک مرتبہ معاملہ ہے تو اس کو قضا کرنا آسان ہے. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں نہیں، یہ لاجک نہیں بیان کر سکتے ہم. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ام المومنین سے یہی فتویٰ پوچھا گیا تھا. پوچھا تھا کسی نے کہ ام المومنین یہ بتائیے، روزہ کو پلٹانے کا حکم دیا، نماز کو کیوں پلٹانے کا حکم نہیں دیا؟ ام المومنین نے لاجک بیان کی. کہا کننا نحید فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ناپاکی کے یہ ایام آتے تھے. فَأُمِرْنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، نبی نے ہم کو روزوں کے قضا کا حکم دیا. وَلَمْ نُؤْمَرْ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ، اور نماز کے قضا کرنے کا حکم نہیں دیا. کہا یہی لاجک ہے، نبی نے جو کہہ دیا یہی لاجک ہے. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ تم اپنے عقل کو لے کر جاؤ، حدیثوں کے اوپر فٹ کرو، حدیث تمہارے عقل کے اوپر فٹ ہونے کے لیے نہیں آئے گی. یہ اتباع کا مطلب ہے. ایک آخری بات کہہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کا مرتبہ کیا ہے یہ جان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، ما آتاکم الرسول، جو کچھ نبی تم کو دے رہے ہیں، جو کچھ، ما کلمہ عام ہے، عموم کے لیے آیا ہے، جو کچھ دے رہے ہیں
فخذوہ، اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کر رہے ہیں اس کو بولیے اس کو چھوڑ دو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی ہے بنو نذیر کے مال کو تقسیم کرنے کے سلسلے میں، لیکن آیت کا سیاق عام ہے، ہر مسئلے پہ اس سے دلیل لیا جا سکتا ہے۔ کہا کہ اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحیح حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کے کسی آیت کو تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحیح حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے قرآن کے کسی آیت کو تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے قرآن کے آیت کو تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے کسی امام کے فتوے کی ضرورت ہے؟ بولیے بھائی، کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت ہے؟ کسی عالم دین کے تائید کی ضرورت ہے؟ حدیث مستقل شریعت ہے، اب وہ اپنے حجیت میں، اپنے اس بات میں قرآن کی آیت کا بھی محتاج نہیں ہے۔ یہ تقاضا ہے اور یہ اہمیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔